اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ حاضرینو، ہمارے سب جتنے دوست احباب آئے ہیں، اس مجلس کا مقصد دعا ہے۔ ہم دعا کریں گے، آپ سب تشریف رکھیں، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ۔ یہ مجلس کوئی عام مجلس نہیں ہے، ادب اور احترام کا مجلس ہے۔ وزیر اعلیٰ صاحب کی اپیل پر دینی مدارس اور مراکز میں اور 12 بجے سے 3 بجے تک یہاں پہ 400 مرتبہ قرآن پاک کا ختم ہو گیا ہے، اور 5 لاکھ عدد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں درود شریف کا تحفہ پیش کیا گیا ہے۔ اور یہ جو کچھ ہمارے شہداء کے ساتھ ہوا ہے، جس طرح ظلم اور بربریت کا مظاہرہ کیا گیا ہے، فائر کرنے کا، گولی مارنے کا، جس نے اشارہ کیا ہے، جس نے مشورہ دیا ہے، جس نے انگلی چلائی اور عمل کیا ہے، یہ سب اس قوم کے اور پورے پاکستان کے مجرم ہیں۔ اور جیسا کہ سیم صاحب نے کہا کہ ان شہداء کے خون کا ایک ایک قطرہ ان کا پیچھا کرے گا، اور یہ ان سے پوچھیں گے کہ گولی کیوں چلائی۔ اور یہ ظالم ٹولہ، مجھے یقین ہے کہ قبر میں جائیں گے تو وہاں بھی ان سے پوچھا جائے گا کہ گولی کیوں چلائے گی۔ اور قیامت کے دن میرے رب کے جو حساب کتاب کی جگہ ہے، جب ادھر سامنے ہوں گے، ادھر بھی پوچھا جائے گا کہ گولی کیوں چلائی۔ میرے دوستوں، آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ شام کے عقوبت خانوں کی تفصیل آ رہی ہے۔ آپ یقین جانیں، پاکستان کے عقوبت خانوں کی تفصیل اگر آ جائے، وہاں تو بیمار لوگ زندہ مل گئے، یہاں پہ کھوپڑیاں اور آپ کو ہڈیاں ملیں گی، صرف انسان نہیں ملیں گے آپ کو۔ یہ جو لوگ عقوبت خانوں میں رکھے گئے ہیں، ہمارے سیاسی قیدیوں سے جو سلوک کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، میڈیا کی ایکسس نہیں ہے، عدالتوں کی ایکسس نہیں ہے، انسانی حقوق کی تنظیم نہیں پہنچ رہے، لیکن میرا رب جو ایک چونٹی کو رات کے اندھیرے میں پہاڑوں کے نیچے سے دیکھتا ہے اور سنتا ہے، وہ حضرت انسان کی ان شکوے شکایات کو ضرور سنتا ہوگا۔ ان ظالموں، اس ظالم ٹولے کا جو انجام ہونا ہے، انتہائی برا انجام ہونا ہے۔ اور ایک بات میں آج جو ختم قرآن ہو گئے ہیں، اس کی وساطت اور وسیلے سے، اور شہداء کے پاکیزہ خون کے وسیلے سے آپ کو کہتا ہوں کہ خدا کے لیے ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے، وہ ہمارے صفوں میں اتفاق اور اتحاد کی ضرورت ہے۔ میرے ساتھ وعدہ کریں کہ ہم اس ظلم کے خلاف متحد اور متفق رہیں گے۔ پروپیگنڈا پھیلانے والے، بد اعتمادی پھیلانے والے، بدگمانی پھیلانے والے جو لوگ سازش کر رہے ہیں، ان سازشوں کو ناکام بنائیں گے۔ سیم صاحب کا حکم ہے کہ یہاں پہ سارے لوگوں کے لیے صدقہ خیرات کا انتظام ہو گیا ہے۔ دعا جب ختم ہو جائے تو ادھر آپ تشریف رکھیں گے، اور سب کو شہداء کی ایصال ثواب کے لیے جو صدقہ کا اہتمام ہوا ہے، وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہاں پہ تقسیم ہوگا۔
ہاتھ اٹھائیں دعا کے لیے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد عبدک و رسولک و نبیک و حبیبک الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اقوى معين واهدى دليل إياك نعبد وإياك نستعين. حسبنا الله ونعم الوكيل. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. لا إله إلا أنت يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا وكيل. ہم آپ کے دربار میں یا رب ذوالجلال جو تلاوت کی گئی 400 دفعہ ختم قرآن ہو گیا، 5 لاکھ مرتبہ درود پڑھا گیا، ہم اپنے مرحومین شہداء، وہ شہداء جو ہم سے جدا ہو گئے ہیں، اور یقیناً یہ شہداء ان شہداء میں شامل ہے جو ہمارے بارڈروں پہ ہماری ملکی جغرافیائی سرحد کی حفاظت کرتے ہیں، ان شہیدوں کے طرح یہ بھی شہید ہے. سب کے ارواح کو اللہ تبارک و تعالیٰ پہنچا دے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی شہادت کو قبول فرمائے، اور ان کی شہادت کو یا الہ العالمین روز قیامت بدری، احد کے، حنین کے، تبوک کے، خیبر کے اور کربلا کے شہداء کے ساتھ ان سب کا حشر کرے. ان کے لواحقین کا، ورثاء کا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خاص کرم اور مدد ان کے ساتھ فرما، اور ان کو صبر، استقامت اور اجر عطا فرما. ہماری صفوں میں اتفاق، اتحاد عطا فرما، اور اس ملک پہ جو ظلم اور جبر کا ایک بازار گرم ہے، دعا میں امین کرے کہ اس ظالم ٹولے سے اللہ تعالیٰ اس ملک کو نجات دلا دے. اس ظالم ٹولے سے اللہ تعالیٰ اس ملک کو نجات دلا دے. اس ظالم ٹولے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک کو نجات دلائے. ہمارا قائد، ہمارا رہبر، اور صرف ہمارے ان لوگوں کا نہیں، وہ پوری امت محمدیہ، امت مسلمہ کے قائد ہے عمران خان کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. ان ظالموں کے نرغے سے عمران خان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نجات فرمائے، اور جلد از جلد وہ آئے اور اس ملک اور اس قوم کی قیادت فرمائے. یا الہ العالمین، آپ ہمارے لیے آسانیاں فرما، ہماری مدد فرما، ہمارے صفوں میں اتفاق، اتحاد اور یگانگت عطا فرما. ہمارے گناہوں کو، خود کوتاہیوں کو اپنے خاص فضل مہربانی سے معاف فرما. اور جو یہاں پہ زخمی ہو گئے ہیں، جو یہاں پہ جن کو تکلیف پہنچا ہے، الہ العالمین اس تکلیف کا، ان زخموں کا مولا تو اپنے حساب اور اپنے کمال اور فضل کے مطابق ان کو اجر اور بدلے عطا فرما. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین.